بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے. کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی. کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے کرامت کیا ہوتی؟ بھائی کرامت تو قرآن پاک میں بیان فرمائی. آصف بن برخیا جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملنگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے کئی دفعہ. تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس سے رولا پانا نہ بڑا ملیا بڑا ملیا بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے. جس کو ملا وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برخیا کے ساتھ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا صبح، کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی.
اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوگی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے۔ تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا بار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں، تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں وہ حدیثیں ہیں وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا، پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصروف آدمی تھے، پر بڑھاپے کے عالم میں بھی نا شیخ الحدیث تھے، شاید اتنے کسی کے شاگرد دنیا میں ہوں جتنے حضرت کے تھے۔ ہر جمعرات کو فیصل آباد سے لاہور آتے تھے دادا صاحب کے مزار پہ حاضری دے، ہر جمعرات۔ یہ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، افریقہ سے، تو پوچھا حضرت جی خیریت سے آنا ہوا، تو کہنے لگے پہلا مقصد تو دادا صاحب کے مزار پہ حاضری دینا اور باقی اس کے بعد ہے۔ تو ہر جمعرات کو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، ہر جمعرات۔ ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ شوشہ چھوڑ دیا لاہور میں کہ داتا صاحب کی قبر تو قلعے میں ہے، لوگ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں نا کہ چلو کسی طریقے سے بندے ہٹائے جائیں، پر جن کی محبت اللہ دلوں میں پیدا کرے وہاں سے کیسے ہٹایا جائے؟ وہ جی ادھر قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں ہے، وہ تجھے کون بتا گیا؟ کہتا جی میں نے ایک روایت پڑھی، فلانے بندے نے لکھا ہے، چلو جی الجھاؤ بن گیا۔ ہمارے ہاں جو انوکھی بات کرتے اس پہ بحث بھی شروع ہو جاتی، بڑی لہد ہوئی، بڑا کچھ ہوا۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، داتا صاحب کے مزار سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب الاناف بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب اسپیشل فیصل آباد سے آئے، سید صاحب کو وہاں سے ساتھ لیا، داتا صاحب کی مسجد کا اسپیکر کھولا اور کھول کے فرمانے لگے جس بندے کو شک ہے نا کہ داتا صاحب یہاں موجود نہیں قلعے میں ہیں وہ آ جائے، میں داتا صاحب کو آواز دوں گا، داتا صاحب قبر سے بول کے کہیں گے میں اندر ہی ہوں، آ جائے میں آواز دے۔ بات ویسے کافی بڑی ہے، آپ کے اگر ذوق اس پر توجہ دے تو داتا صاحب اندر سے بولیں گے اور کہیں گے کہ نہیں میں یہی ہوں۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مینوں تو ایک آرتے نہیں دسی یہ گل، ساتھ ہی لے آئے ہو، وہ گھر میں بتانا تھا۔ اور کہتے ہیں جبہ کھینچ کے نا محدث اعظم کا کہنے لگے مولانا آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بڑا دعویٰ کر دیا آپ کہ داتا صاحب اندر سے بولتے، بڑا دعویٰ ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب فرمانے لگے سید صاحب اپنی مرضی سے نہیں کیا، داتا صاحب سے پوچھ کے کیا ہے، داتا صاحب نے مجھے کہا ہے تو آواز دینا اور میں اندر سے بول پڑوں گا، اور میں کل شام تک ادھر بیٹھا ہوں، جس کا دل کرے وہ آئے، میں انشاءاللہ تعالی آواز دوں گا اور علی بن عثمان حجویری قبر کے اندر سے بولیں گے، لیکن چونکہ پیچھے کرم تھا نا لہذا آیا کوئی بھی نہیں، پہنچا کوئی بندہ تو یاد رکھیں اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ تنقید والے بندے ساری زندگی بیچارے اسی کھاتے میں رہے، کچھ نہیں بن سکا، خود بھی بے سرور رہے، دوسروں کو بھی بے سواد کیا، اپنے آپ کو مزیدار کریں۔ دو باتیں میں نے سیرت کی عرض کی ہیں، ایک تو اشتعال انگیزی سے بچیں زندگی میں، کبھی بھی کوئی کتنا مرضی لوگ اشتعال تو دلائیں گے، اشتعال میں نہ آئیں، اور دوسری بات یہ کہ جلدی کریں دین پر عمل کرنے میں، لیٹ نہ کریں، سرکار نے جلدی فرمائی ہمیں دین دینے میں۔ اور پھر ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں صحابہ فرماتے ہیں فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن جب وہ حج پہ گئے نا
کوئی اضافی پروٹوکول نہیں, کوئی الگ سے ان کے لیے خیمہ نہیں لگتا تھا. خود حضرت فاروق اعظم اپنی چادر اتارتے اور درخت پر دیکھتے جہاں چند ٹہنیاں ملی ہوتی ان پر چادر ڈال کے سایہ کرتے اور ان کے نیچے آرام کر لیتے. جب آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے نا, جب آپ کا اعزاز ہوتا ہے, جب آپ کی کوئی شان ہوتی ہے, تو جن سے آپ پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں نا, انہیں آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے, تکلیف نہ کسی بندے کو اس کی وجہ سے ہو. بعض لوگ آ جاتے ہیں نا کہیں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, وہ گھر والوں سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت میں کوئی پروٹوکول نہیں, کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو دینا یہ حضرت عمر گوارا نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ مزاج کے اندر جو بہت زیادہ عاجزی تھی نا, جو انکساری تھی. بچے کھیل رہے تھے, اب بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں, اور ایک آدمی جو امیر المومنین ہیں, جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں, وہ آ گئے حضرت عمر. تو بچے ان کو دیکھ کے دوڑ پڑے. کھجوریں بچے کھا رہے تھے, تو حضرت عمر قریب گئے تو ایک بچہ کھڑا رہا. آپ فرمانے لگے بھائی تم کھجوریں توڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, ہم کھجوریں نہیں توڑ رہے تھے, بلکہ جو گری ہوئی تھی وہ ہم نے اٹھا کے کھائی ہیں. تو حضرت عمر نے تھپکی دی. اب وہ بچہ چھوٹا سا کیا کہتا ہے حضرت عمر سے. آپ شخصیت کا قد کاٹ دیکھیں, وقار دیکھیں, مقام دیکھیں, لیکن وہ چھوٹا بچہ عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ میں نے نا کھجوریں بڑی مشکل سے زمین سے جمع کی ہیں. وہ جو کونے پہ سامنے بچے کھڑے ہیں بڑے شرارتی اور تیز ہیں, اور وہ اس طاق میں کھڑے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزروں گا تو وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضور اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کرنا کیا ہے, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. یعنی اتنا ٹائم ہے اتنے بڑے آدمی کے پاس کہ ایک بچے کو کہے چل تجھے گھر چھوڑ کے آؤں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کئی گلیاں گزر کر, کئی محلے گزر کر اس کا گھر آ گیا. کہنے لگے پتر اب تو گھر پہنچ گیا, مجھے اجازت ہے میں جاؤں. کسی جگہ مزاج میں, کسی کونے میں, کسی جگہ یہ بات نہیں پیدا ہونے دی کہ میں کوئی چیز ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں 6 تو کارڈ رکھے ہوئے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر یہ حسن تھا, یہ خوبصورتی تھی. یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہو پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے نا, اس کا بڑا اونچا قد ہو لیکن وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرے. علمی فکری صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں, لیکن اس شخص کا مزاج یہ ہو کہ کسی جگہ اس بندے سے مل کر انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. حضرت فاروق اعظم کے مزاج کی یہ سادگی. پھر اس کے بعد ان پر نا باتیں پوری طرح طاری تھیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, آج لوگوں نے دین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ دیندار نہیں ہے. انہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن دیندار نہیں ہے. انہوں نے دین کا تعارف اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے, سابقہ اور لاحقہ لگایا ہوا ہے, میں فلاں صاحب ہوتا ہوں, لیکن ان کی گفتگو, ان سے اٹھنا بیٹھنا, ملاقات کرنا, وہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ بندے دیندار ہیں. انداز نہیں بتاتے. دیندار کے لہجوں سے بھی دین چھلکتا ہے, اس کے اخلاق سے, گفتگو سے دین کی خوشبو آتی. لیکن انسان کہے کہ چونکہ میری پگڑی بڑی ہے, لیکن ہے صرف پگڑی تو مجھے دیندار مانو, میری وضاحت صرف دینداروں جیسی ہے, تو یہ نہیں ہوتا. میں رات ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاقی کمال ہے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقی قدروں کو عروج دیا ہے, وہ قدریں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں. ہمارا صبر, ہمارا حوصلہ, ہمارا درگزر, ہمارا معاف کرنا, ہمارا خیر خائی کرنا, ہمارا دوسروں سے محبت کرنا, ہمارا عزت نفس والا ہونا, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, یہ بتائے گا ہم کتنے دیندار ہیں. ہمارے کردار کی عظمت بتائے گی ہم کتنے دیندار ہیں. لیکن اگر ہمارے مزاجوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تو پھر ہم جبرن تو کسی کو منوا لیں گے, لیکن وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ نہیں ہوں گے. حضرت عمر کا یہ کمال ہے کہ ان پر پوری طرح دین نافذ تھا, طبیعت اور مزاج پر نافذ تھا. تو انسان اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو, کچھ خاص پیغام دین کا دوں. تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا, تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے, شہری بھی دیہاتی بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے, بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے, بڑی وارفتگی کے ساتھ, بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا. جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی. گفتگو ختم ہو گئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, اپنے بچوں سے, اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے. آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی. کہا جی ہاں, آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا, کوڑا بھی اٹھے گا, حد بھی جاری ہوگی. اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی. کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی. تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو, وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا, اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی, اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی. تمہارے لیے سزا ڈبل ہے, تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں. اگر کسی کا دینی تعارف ہے, اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے, اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے, اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ,
تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر. وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے. اگر تیرا عہدہ اونچا, میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں, تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے.